بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی درندگی، ظلم و جبر کے خلاف آصف شوکت عباس کا واہگہ بارڈر لاہور سے پیدل مارچ کا آغاز دوسرے ماہ 25 تاریخ 2022 کو ہوا۔ انہوں نے یہ پیدل مارچ آزاد کشمیر چکوٹھی بارڈر تک جاری رکھنا ہے۔ آج جب وہ اپنے سفر کے دوران کھاریاں پہنچے تو سی ای او سریام نیوز قمر گوندل اور سینئر صحافی چودھری جاوید وڑائچ 7 نیوز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان سے پیدل مارچ کے مقاصد کے بارے میں جانا۔ آئیے جانتے ہیں قمر گوندل کے ساتھ پیدل مارچ کرنے والے آصف شوکت عباس کی خصوصی گفتگو۔ جی الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو قمر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سریام نیوز۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں جی ٹی روڈ کھاریاں پر اور ہمارے ساتھ ایک کشمیری حریت رہنما ہیں، صحافی ہیں، جو عالمی برادری کے ضمیر کو جگانے کے لیے واہگہ بارڈر سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیدل سفر کر رہے ہیں۔ ابھی یہ واہگہ بارڈر سے چلتے ہوئے ادھر کھاریاں پہنچے ہیں، آگے انہوں نے اسلام آباد کے راستہ مظفر آباد اور پھر چکوٹھی جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنے سفر کا اختتام کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا کیا اس بارے میں رائے ہے، یہ کیوں یہ سفر کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ جی سر، سب سے پہلے سریام نیوز کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو سر، یہ مظلوم کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف یہ مارچ کیا جا رہا ہے پیدل، تقریباً واہگہ بارڈر سے پیدل یہ اپنا آزاد کشمیر چکوٹھی بارڈر تک یہ مارچ رکھا گیا۔ تو تقریباً آج 25 فروری کو میں نکلا تھا واہگہ بارڈر سے، آج تقریباً 7 سے 8 دن ہو گئے وہاں سے نکلے ہوئے، تو ابھی یہ اپنا کھاریے کے مقام پہ پہنچا ہوں۔ تو آج تقریباً جو 939 دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو درندگی کی جا رہی ہے اپنا نریندر مودی کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، 939 دن ہو گئے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ 11,000 سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو وہاں پہ لوٹا گیا۔ تو یہ جو عالمی برادری کے ضمیر کو جگانے کے لیے، مسلمانوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ مار کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک عورت نے آواز دی تھی، محمد بن قاسم کو، علاقوں کے علاقے فتح کیے تھے محمد بن قاسم نے، اور اس بہن کی آواز پہ لبیک کہا تھا صرف ایک بہن۔ آج اگر کسی کافر کی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی نا، پورا عالم کفر میدان میں ہوتا، اور سارے وسائل وہ لگاتے ہیں ہمارے خلاف۔ 11,000 سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کا لوٹا گیا۔ شرم آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو، شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ہمارے ضمیر مار چکے ہیں اس وقت۔ یہ صرف ضمیر کو جگانے کے لیے، عالمی برادری کی اور ہمارے مسلمانوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ پیدل مارچ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف 11,000، یہ تو ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد ہماری کشمیری بہن بھائیوں کو شہید کیا گیا، 1.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، 15,000 سے زائد ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ادنادت فائرنگ کر کے انہیں آنکھوں سے اندھا کیا گیا۔ 22,838 عورتیں وہاں پہ بیوہ ہوئی ہیں، 7,000 قبریں آج بھی وہاں پہ نامعلوم ہیں، 12,000 کشمیری آج بھی لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کون سی جیل میں انہوں نے جا کے ڈالے، کیا کیا تشدد ان پہ ہوتا ہو گیا، کیا کیا ظلم ہوتا ہوگا ان پہ۔ اسی طرح 1,10,000 سے زائد بچے اس ٹائم عالمی برادری سے انصاف مانگ رہے۔ تو آج میں اس لیے جو ہمارے مسلمان ہیں، عالمی برادری ہے، ان کو جو ہے ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے پیدل مارچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ابھی کھاریوں کے مقام پہ پہنچا ہوں، یہاں سے آگے پیدل جاؤں گا اسلام آباد سے پیدل جاؤں گا مری سے پیدل مظفر آباد سے پیدل آگے چکوٹھی بارڈر جو آزاد کشمیر کا بارڈر ہے، وہاں پہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا نریندر مودی کی درندگی کے خلاف۔ یہ جو بھارت کے اندر جو کسائی ہے، اپنا گجرات کا کسائی جو انسانوں کا کاٹنے والا ہے، انسانوں کا خون نکالنے والا، بہانے والا، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا، ہر پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ اور نریندر مودی کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، نریندر مودی، اب وقت دور نہیں کہ تیرا عبرتناک تجھے موت ملے گی، اور انشاءاللہ